تو ہم نے بھائی صحابہ کو فالو کرنا ہے، ہمارے پاس جو دین چلا آ رہا ہے. اور پھر بار بار کہتا ہوں کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں، اپنے کو چھوڑو نہیں. یہ اس لیے نہیں کہتا اپنا غلط ہے اس لیے نہیں چھوڑو، اپنا صحیح ہو تو اس صحیح کی بات کر رہا ہوں، چھیڑنے سے منع کر رہا ہوں. کیونکہ آپ دلیل کی دنیا میں بات اپنی دنیا کے سامنے رکھ دو، بس اتنا تو چھیڑنا ضروری ہے. آگے بحث مباحثہ کرنے کی کوشش مت کرو، اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، ملک میں فساد پیدا ہوتا ہے. یہ مطلب ہے میرا کہ دوسرے کو چھیڑو نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اپنے کو چھوڑو نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ اگر اپنا غلط ہونا ثابت ہو جائے تو بھی نہیں چھوڑو. تو اپنے سے میری مراد ہمارا اپنا، جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں. میری ہر چیز کو لوگ غلط لے کے جاتے ہیں کہ اچھا تمہارا مسئلہ غلط ہو تو بھی نہیں چھوڑو. غلط ہونا ثابت ہو جائے گا 2 منٹ میں چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. ثابت تک کرو میرے بھائی، تمہارے کہنے سے تھوڑی ثابت ہوگا. کیونکہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ائمہ اربعہ کو فالو کرتے ہیں، چاروں اماموں کو مانتے ہیں برحق. اور ائمہ اربعہ نے قرآن سنت اور کس کو اصل بنایا؟ صحابہ کو. وہ قرآن و سنت کی وہ تشریحات نہیں کرتے جو صحابہ سے ثابت نہ ہو. اسی وجہ سے 99% امت انہی کو ہمیشہ سے فالو کرتی آ رہی ہے. باقی ان میں کوئی فروعی اختلاف ہے تو وہ اختلاف جب ہی ہوا ہے جب دلائل دونوں طرف تھے. کسی نے ایک کو ترجیح دے دی، دوسری میں تعویل کر دی، کسی نے دوسری کو ترجیح دے دی، اس میں تعویل کر دی. اور ان سے نکل گئے تو بے لگام اونٹ. دیر آگے ہر شخص ایک نیا فرقہ ہے، ہر آدمی کا قرآن حدیث دوسرے سے الگ. اور آگے جو نسلیں برباد ہوں گی، کوئی مرتب لا ہی نہیں ہے، کوئی مرتب فقہ ہی نہیں ہے، کوئی A to Z مسائل کی کوئی ایک کتاب ہی نہیں ہے. تو کیا پھر اس مفتی سے پوچھو وہ کچھ، ادھر سے پوچھو وہ کچھ، ادھر سے پوچھو وہ کچھ، تو برباد ہو جائے گی پھر تو امت بھائی. تو کوئی مرتب چیز ہوگی تو اس کو فالو کیا جائے گا نا. کوئی مرتب لا ہی نہیں ہے تو کہاں سے فالو کیا جائے گا اس کو. چلیں بھائی ہم آگے چلتے ہیں. یہ آیت ہو گئی. تو خلاصہ کیا نکلا بھائی؟ یہ حلوے مانڈے اور یہ محرم میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، چھیڑو نہیں. لیکن جب ہم سے کوئی پوچھے کہ کیوں نہیں کر رہے، ہم کہیں گے بھائی ہم کس کو مانتے ہیں؟ صحابہ کو. صحابہ نے نہیں کیا، ہم بھی نہیں کریں. یہاں بعض لوگ دلیل دیتے ہیں کہ صحابہ نے تو مدرسے بھی نہیں بنائے، صحابہ کے ہاں تو بخاری کا گھنٹہ بھی نہیں ہوتا تھا، ترمذی کا گھنٹہ بھی نہیں ہوتا تھا، ہدایہ کے پیریڈ بھی نہیں ہوتے تھے. اور بھائی جان کچھ چیزوں کا تعلق مینجمنٹ سے ہوتا ہے، سمجھتے ہو؟ مدرسہ صحابہ کے ہاں بھی تھا، اصحاب صفہ مدرسہ تھا نا. تو نظم کسی چیز کا بنانا، اس میں ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہر شخص کا اپنا نظم، ہر مدرسے کا اپنا نظم ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ پہلا پیریڈ کسی کے ہاں بخاری کا ہوگا، دوسرا ترمذی کا. کسی کے ہاں پہلا ترمذی کا ہوگا، دوسرا بخاری کا. کسی کے ہاں 1 گھنٹے کا پیریڈ ہوتا ہے، کسی کے ہاں 45 منٹ کا ہوتا ہے. کسی کے ہاں دیسی سٹائل ہوتا ہے، پیریڈ سسٹم ہی نہیں ہوتا، سسٹم ہوتا ہے ان کے ہاں. خیر، تو یہ مینجمنٹ سے ان چیزوں کا تعلق. اس کی مثال ہے جیسے گھڑی. اب ہم نے لگا دیا 8:30 بجے عشاء کی نماز ہوگی. کوئی کہ صحابہ کے دور میں تو گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں. اب بھائی جان یہ سوال کیا ہے؟ تو گھڑی ایجاد ہی نہیں تھی تو ہوتی کہاں سے؟ جبکہ ربیع الاول تو صحابہ کے دور میں بھی تھا. یا تو آپ کہتے ہیں ربیع الاول ایجاد ہی ابو ہے، تو اس دور میں بھی تھا، اب بھی ہے. تو کچھ لوگ عجیب سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس دور میں گھڑیاں نہیں تھی تو گھڑی بھی، جہاز تھے کیا؟ تو جہاز بھی بدعت ہے. بھائی اس دور میں بھی سواری تھی، آج بھی کیا ہے؟ سواری ہے. سواری مقصد تھوڑی ہے، وہ تو ذریعہ مقصود ہے. تو نبی کے دور میں جہاز ہوتے تو آپ بھی جہاز میں ہی سفر کرتے. تو بدعت کا مطلب کسی چیز کو دین سمجھ کے کیا جائے. سمجھتے ہو؟